دین سمجھنا ہے تو اللہ والوں کو سمجھو، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تب بات عمر میں بڑا ہے، کسی کے لیے زیب نہیں دے گا اس کو کام کیا دین کے اعتبار سے۔ ہاں دوسری آپ کہو قانون نکالو، قانون کی کتاب نکالو، وہ الگ چیز ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اللہ جل شانہ کے اس کی سے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب سمجھ جاؤ۔ اور کیا فرمایا؟ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے۔ کیا دکھا دے؟ اکت اسرارنا عن شہود الاغیار، عن شہود دین کیا سکھاتا ہے؟ توحید۔ دین کیا سکھاتا ہے؟ توحید۔ اور یہ باتیں بہت انمول باتیں۔ دین کیا سکھاتا ہے؟ توحید۔ توحید یہ ہے اللہ کے سوا کچھ نہ دیکھ۔ اے اللہ میرے باطن کو، میرا باطن اور کچھ نہ دیکھ، اس کو بالکل صاف کر دے۔ میرے اندر کو کیا کر دے؟ بالکل صاف کر دے۔ نہ امتیاز ہے، نہ عمر ہے، نہ ارشاد ہے، نہ وہ ہے، نہ یہ ہے، کوئی نہیں، صرف اللہ کو دیکھ۔ یہ سارے مہرے جیسے، یہ تو جاندار ہے لیکن جیسے بے جان ہے۔ کیوں؟ یہ جو وجود ہے یہ صدائے کن فیکن سے ہے، اپنا نہیں ہے۔ جو سامنے ہے اس کا وجود ہے، اس کا وجود ہے، لیکن کل معدوم ہے۔ کیا ہے؟ کل معدوم ہے۔ وجود تو ہے لیکن جیسے معدوم ہے۔ کیوں؟ یہ جو کھڑا ہے خود نہیں ہے، کس سے کھڑا ہے؟ صدائے کن فیکون سے ہے، تو وہ صدائے کن فیکون کی جھلک اس کے اندر دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر توحید کو سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے تو پھر سب سے بے نیاز ہونا ہے، پھر سب چیزوں سے بے نیاز ہونا ہے۔ پھر کس کی شکایت کرے گا؟ کس کی شکایت کرے گا؟ کس کی مخالفت کرے گا؟ جب ایک نے دیکھا کتا، اور وہ بھی کھاری زدہ، کتے نے بزبان حال کہا، یہ نقش پر تھوکا یا نقاش پر؟ اب کتا خود تھوڑے بنا، کتا تھوڑا ہی بنا، اس کا جو وجود ہے اس نے کہاں سے لایا؟ اس نے کہاں سے لایا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل لیا گیا، کچھ دن رہے، جب جیل سے نکلے تو کہا، لوگوں نے کہا حضرت یہ داروغہ یہ زندان، انہوں نے آپ کو یہ تکلیف دی، وہ تکلیف دی، یہ تکلیف دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع۔ ارے بھائی یہ بیچارے مجھے کیا تکلیف دیتے، یہ میرے مولا کا حکم پورا کر رہے تھے، یہ مجھے کیا تکلیف، ان میں کیا طاقت؟ وہ تو وہاں بھی اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، داروغہ زندان کے اطوار میں، ان کے تیوروں میں، ان کے بیہیویئر میں نفسیات پڑھی ہے، سائیکالوجی پڑھی ہے، وہ ان کے بیہیویئر میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور سنت کو دکھا رہے ہیں۔ تعامل فی صنعات باری، تعامل فی، غور کر اللہ کی سنت میں۔ اللہ کی سنت صرف یہ حسین پھول نہیں ہے باغوں میں، یہ ساری سنت ہے اللہ، یہ ساری کاریگری ہے اس کی، یہ ساری کاریگری ہے۔ اور یہ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ اکتا اسرارنا عن شہود الاغیار، اللہ
اللہ نصیب کرے، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ توحید بنیادی چیز ہے نا۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کس کو اپنا کہوں، کس کو پردیسی کو؟ کون اپنا کون پردیسی؟ کس پر غصہ کرو؟ بولو نہیں۔ اللہ کو سمجھو، توحید کو سمجھو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق قائم کرو اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ طریقہ اختیار کرو، وہی طریقہ مزاج نبی کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ زندگیاں ضائع ہیں۔ ارشدنا الی الحق اہدنا الصراط المستقیم، ارشدنا، اے اللہ ہمیں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرما، لئلا نتکل علی وسائط المعاملات ویبقى علی الوجہ توحید غبار الظنون۔ اے اللہ ہمارے اس توحید کے عقیدے پر بہت غبار ہے، گھرد ہے، یہ غبار آلودہ ہو چکا ہے، اس غبار کو دور فرما۔ ہمیں توحید کا ایسا، یہ آئینہ توحید کا ایسا صاف کر کے آپ کے بغیر ہمیں کچھ نظر نہ آئے، کچھ نظر نہ آئے، بس اللہ ہی، اور ہر چیز میں ہم بھروسہ کریں اللہ پر، توکل کریں اللہ پر، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے سوا نہ کسی سے امید رکھیں، امید کسی سے نہ رکھیں۔ نتوکل علی اللہ فلیتوکل علی اللہ متوکلون۔ ہاں، تو ان درجات میں متوکلین کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ توکل کا یہ آسان کام نہیں ہے، نہ توحید سمجھنا کوئی آسان کام ہے، نہ توکل حاصل ہونا کوئی آسان کام ہے۔ ہاں، ولایت میں بہت اونچے درجوں میں توکل کا درجہ آتا ہے، بہت اونچے درجوں میں، بہت اونچے درجوں میں۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اہدنا ای ازل عنا ظلمات احوالنا، اے اللہ میرے اعمال نے میرے باطن کو سیاہ کر دیا ہے، میرے اعمال نے میرے باطن کو کیا کیا؟ سیاہ کر دیا۔ اب اس سیاہی اور ظلمات کو دور کر دے مولا، یہ اہدنا میں ہے سارا، یہ دعا اس میں۔ میرا باطن جو ہے سیاہ ہو چکا ہے، اور اس سیاہی نے اس سارے کو ظلمت میں، اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حق و باطل کی تمیز سمجھ نہیں آ رہی، اب کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہے، اتنا میں نے اپنے اعمال سے اپنے باطن کو سیاہ کر دیا۔ اب جب مانگتا ہے اہدنا اے اللہ ارشدنا ازل عنا ظلمات احوالنا، دور کر دے اے اللہ، مٹا دے میرے باطن سے، میرے قلب سے، میرے روح سے، میرے اندر سے اس ظلمت کو، اس سیاہی کو، اس نور سے منور کر دے میرے اندر۔ ازل عنا ظلمات احوالنا لنستضیء بانوار قدسک، تاکہ تیرے قدسی انوارات سے میرا باطن منور ہو جائے، تیرے انوار قدس سے کیا ہو جائے۔ یہ کس میں مانگتا ہے؟ اہدنا اے اللہ ارشدنا الی الحق، اے مولا کریم میری رہبری فرما حق کی طرف، میری اس ظلمات کو، میرے اس اندھیرے کو، ظلمات کس کو بولتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ اس اندھیرے نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس اندھیرے نے، اس لیے سمجھ نہیں آتا مدرسے میں کیسے رہنا ہے۔ جو اتنے سالوں سے رہے وہ بھی اس اندھیرے سے باہر نہیں آئے، الا ماشاء اللہ، اس اندھیرے سے باہر ہی نہیں آئے۔ تو جب
اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ سارے اس میں اس اپنی دعا میں یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگے گا. ساری چیزیں کیا کرے گا؟ وَارْفَعْ عَنَّا ذِلَّ جُهْدِنَا لِنَسْتَبْصِرَ بِنُجُومِ جُودِكَ. وَارْفَعْ عَنَّا ذِلَّ جُهْدِنَا، یعنی ہمارے سے جو ہم ایک بندہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے تو بندگی اس پر شاق ہو سکتی، بھاری ہوتی، بندگی اس کی طبیعت نہیں بنتی، عبادت اس کی طبیعت نہیں بنتی، اور یہ اس پر شاق گزرتا ہے، اور یہ شاق اس کے ظلمت کو اور بڑھا دیتا ہے کہ اللہ اپنے جود کرم سے اس جہد کو مجھ سے دور فرما دے. عبادت کی اس سختی کو، یہ سختی نہ رہے، یہ کیا بنے؟ ارینا یا بلال، اے بلال اٹھ، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. کس سے ٹھنڈک پہنچا دے؟ نماز سے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں بنا دی؟ نماز میں بنا دی. اور ہماری کس میں بنا دی؟ اللہ ہم لوگوں پر رحم کرے. ارے بھائی دل سے اللہ سے مانگو، دل سے اللہ کی طرف آ جاؤ، ڈنڈے سے نہیں، ایک والدین کے ڈنڈے سے نہیں، اس طرف سے نہیں، اس طرف سے نہیں، دل کے اندر کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف آ جاؤ. یہ زندگی پھر نہیں ملے گی، یہ زندگی پھر نہیں ملے گی. اہدنا، اہدنا میں کیا مانگتا ہے؟ لا حتی لا یصبنا قرین من نزغات الشیطان. اے اللہ مجھے ایسی ہدایت کر کہ شیطان کے، یعنی شیطان اور شیطان کی جو بھی چیلے چانٹے ہیں وہ میرے قریب نہ آنے پائے. ان کی صحبت سے مجھے حفاظت فرما، ان کی صحبت سے مجھے حفاظت فرما. ان کے جو وساوس وہ دلوں میں ڈالتے ہیں، اس میرے دل کو ان سے یعنی محفوظ فرما. اللہ سے بندہ مومن کس میں مانگتا ہے؟ اہدنا میں مانگتا ہے اے اللہ اس ظلمت کو، جو میرے اعمال کی وجہ سے ظلمت میرے اوپر نازل ہو چکی ہے، اس کو کیا کر؟ دور فرما. اور یہ جو عبادت مجھ پر شاق لگتی ہے، یہ مصیبت لگتی ہے، اے اللہ یہ چیز مجھ سے دور فرما. عبادت کو میری طبیعت بنا. اور شیطان کے چیلے چانٹے، جو شیطان طبیعت لڑکا ہوتا ہے وہ بھی شیطان، اس سے بچنا دور، اس سے دور رہنا ضروری. جو شیطان طبیعت، شیطان جن قسم کا بھی ہوتا ہے، انس قسم کا بھی ہوتا ہے. شیطان جن نسل قسم کا بھی ہوتا ہے اور انسان قسم کا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے ایسی حفاظت فرما کہ وہ میرے قریب نہ آنے پائے، وہ میرے قریب نہ آنے پائے. اور ان کے جو وہ وسوسے دل میں ڈال دیتے ہیں، ان وسوسوں سے بھی اے اللہ میری کیا فرما. سمجھے یہ کس میں ہے سارا؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اس طرح سے یہ بندہ جو ہے الصراط المستقیم ما یفضی بسالکہ الی ساحۃ توحید، تو جب تک کہ اللہ توحید کے اس میدان میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جب ایسی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو یہ توحید کے میدان تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے. پھر وہاں اور کچھ بھی نہیں. اس میں دنیا ہے یا نہیں؟ کچھ میں دنیا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. اس میں دنیا شامل ہے یا وہ نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ ہماری
أكبر الله أكبر